المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین کرام، معزز بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، ہم سب مل کر وجہ تخلیق کائنات سرور کون و مکان تاجدار مدینہ خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پڑھتے چلے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا نظام بنایا، دنیا کو پیدا فرمایا، کن فیکن کے ذریعے سے دنیا وجود میں آئی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات سے باخبر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسماء حسنہ کو لوگوں کے سامنے، پوری امت مسلمہ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا: هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی دوسرا شریک نہیں، وہ اللہ جس کی ہم تمام عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. وہ اللہ جو پوری دنیا کا کائنات کا مالک ہے، وہ اللہ جو پورے عالم کا رب ہے، پالنہار ہے، سب کو زندگی اور حیات دینے والا ہے، ہم سب کو مارنے اور جلانے والا ہے. وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. یہ دنیا کی حکومتیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہیں، وہ اللہ کے سامنے بالکل مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی حقیقت کو بھی بتایا کہ یہ دنیا اللہ کے سامنے اس کی کوئی وقاحت نہیں، اس کی قیمت اللہ تبارک و تعالی کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اسی لیے فرمایا گیا لا الہ الا ہو. اللہ تبارک و تعالی ایسا ہمارا رب ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں. وہ الملک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے اگر حکم دے تو بارش برسے، حکم دے تو دھوپ آ جائے، حکم دے تو چاند نکلے، حکم دے تو سورج نکلنا بند ہو جائے، حکم دے تو اللہ کے حکم سے سورج نکلنا شروع ہو جائے، ستارے آسمان پر جگمگائیں اور دریائیں بہنا شروع ہو جائے. وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا اللہ ہے جس کے قبضے قدرت میں ساری دنیا کی بادشاہت ہے. وہ ہمارا رب ہے. ہم تھوڑا سا اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو سنبھال لیں. ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کوئی کام، کوئی چیز کے اندر ہم بڑے بن جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کے اندر فیل کرنا شروع کر دیتے کہ نہیں ہم بڑے نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی وقاحت نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک لہ. دنیا کے اندر سپر پاور طاقتیں جو بڑے بڑے ممالک کے لوگ ہم اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، وہ ہرگز سپر پاور نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو جہاں چاہے، جدھر چاہے، جو کام چاہے کروا سکتا ہے. پوری دنیا کے اندر تعصب آ گیا، مسلمانوں کو نہیں بٹھایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے نیو یارک سٹی کے اندر ایک مسلمان کو بٹھا دیا، ایک ایسا میئر بنا دیا کہ تاریخ شاہد ہے کہ اب تک جو ہے کہ وہاں پر اس مقام پر کوئی بھی ایک مسلمان جو ہے جیت کر نہیں آیا تھا.
یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے اپنے بندوں کو، دیکھو ہم اس مقام سے وہ چیز کر دکھا دیتے ہیں جس مقام سے لوگوں کے ذہنوں میں بات نہیں جاتی۔ پھر فرمایا گیا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب بندہ پریشان ہو جاتا ہے رزق کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، اپنے ماحول کے بارے میں، اپنے کام کاج کے بارے میں جب پریشان ہو جاتا ہے، جب اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایسے مقام سے رزق کے فیصلے فرماتا ہے جہاں اس کی نگاہ اور نظر بھی نہیں پہنچ پاتی، اس کے ذہنوں میں گمان تک نہیں آتا۔ اللہ ایسے ذریعوں سے دروازے کھول دیتا ہے، ذرائع پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا رب ہے، القدوس السلام المؤمن المہیمن عزیز الجبار المتکبر، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اور لوگ آج متکبرانہ انداز میں لوگ پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں۔ اللہ نے 5 وقت مسجد کی میناروں سے یہ اذان اور یہ حکم دینے کا وعدہ فرما دیا، حکم دے دیا، اے میرے بندو اللہ اکبر، یہ کہتے رہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بڑا نہیں ہو سکتا۔ اکبر کے بعد کوئی دوسرا لفظ ہی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی ورڈ نہیں آ سکتا، اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جب ہمارا اللہ ہمارا سب کچھ ہے، ہم اس کی عبادتیں کرتے ہیں، اس سے اپنی حاجتوں کو اس کے سامنے رکھتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کے سامنے اس پیشانی کو ٹکاتے ہیں، اسی کے لیے رکوع کرتے ہیں، اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو آج ایک ایسا معاملہ ہمارے درمیان میں آیا جو کل سیکولر جاری ہوا کہ سرکولر جاری ہوا کہ جس کے اندر کہا گیا کہ ہمارے اسکولوں کے اندر ہر جگہ کے اندر وندے ماترم پڑھنا سب کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا کہا جاتا ہے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں نہیں بس پڑھنا ہے، بچے پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا، معنی و مفہوم پر غور کریں۔ جس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہم سے کتنا ناراض ہوگا اگر یہ الفاظ ہم کہنا شروع کر دیں گے۔ وہ اللہ جس کا ہم دیا ہوا کھاتے ہیں، جس کا دیا ہوا پہنتے ہیں، جس کی دی ہوئی زندگی کو جی رہے ہیں، اسی اللہ کے خلاف اگر ہم بغاوت کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا اپنے بچوں کو ایسے ترانے سے دور رکھیں خدا را اللہ کے واسطے۔ اور ہمارے ہندوستان کے اندر ایک آئین ہمارے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر مذہب کے لیے ایک آئین بنایا گیا۔ وہ دستور کیا بنایا گیا کہ ہر آدمی اپنے مذہب کے حساب سے اپنے رب کی، اپنے اللہ کی اور اپنے خدا کی، اپنے گاڈ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اب وہ آرٹیکل ہمارے لیے بن گیا تو اب اس میں کیوں چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ جو وندے ماترم ہے اس کو ہندوستان کا ایک ترانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی 1947 کے وقت میں۔ جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیے۔ وہ اس لیے کہ اس کے اندر ملک کی عظیم اور ملک کا نام نشان کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ ہمارے ملک کی خوبیاں اس کے اندر کوئی بیان نہیں کی جا رہی ہے۔ تو جواہر لال نہرو نے، سبھاش چندر بوس نے اس کی مخالفت کی، نہیں یہ ہمارے ملک کا ترانہ نہیں ہو سکتا۔ پھر رابندر ناتھ ٹیگور نے بنایا ایک ترانہ، اس کو قبول کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے مشرق و مغرب کے بہترین علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک ترانہ ہم کو دیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ کیسا بہترین ترانہ تھا۔ اس ترانے کو چھوڑنے کی، آج ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو بہرکیف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ کی طرف سے ہٹا کر دنیا کے لوگوں کی طرف متوجہ کر دیا جا رہا ہے، غیر اللہ کی طرف متوجہ کر دیا جا رہا ہے۔ ہم ایک اللہ کو اپنا معبود تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں اور مانگتے ہیں اپنے رب سے۔ ماننا کمال نہیں ہے، مانگنا کمال ہے۔
اور صرف مانگنا بھی کمال نہیں ہے، ماننا سب سے بڑا کمال ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ آج جو ہے اسکولوں کے اندر سے آج سے ایک نیا سرکولر جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر اسکول کے اندر وندے ماترم کیوں پڑھا جائے بھائی؟ ہمارا دستور ہم کو اجازت دیتا ہے، ہم اپنے حساب سے اپنے ملک کا جو ہے ترانہ پڑھ لیں گے، اور ہم کو اپنے ملک سے بہت محبت ہے۔ کیسی محبت ہے؟ ہم نے 1857 سے ہی اپنے ملک کے اندر آزادی کا جو ہے پرچم لہرا دیا تھا۔ کسی کے خواب و خیالوں کے اندر بھی یہ بات نہیں آئی تھی، لیکن ہم نے اپنے ملک کی خاطر ہمارے علماء کو جو ہے اپنے جو ہے فوج کے سامنے کر دیا، اور علماء نے اپنے آپ کو سب سے پہلے سامنے ٹھہرایا، پیچھے ان کو اپنی فوج کو اپنی قوم کو رکھا، اس لیے کہ کل یہ بات نہ ہو جائے کہ لوگوں کو سامنے رکھ کے علماء پیچھے ٹھہرے، نہیں، بلکہ آپ ہمیشہ دیکھیے عالم ہمیشہ آگے رہتا ہے، خطیب ہمیشہ آگے رہتا ہے، اور حافظ ہمیشہ آگے رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کا معاملہ ہے تو جو ہے امام آگے رہتا ہے، اگر کسی چیز کا جو ہے کام کرنے کا معاملہ، ریالی نکالنے کا بھی معاملہ ہے تو ہمیشہ آگے رہتا ہے، سپہ سالار ہمیشہ آگے رہتا ہے، جنازہ پڑھنے کا معاملہ آتا ہے تو ہمیشہ امام آگے رہ کر نماز پڑھاتا ہے۔ تو اس بات کی علامت ہے کہ علماء کبھی پیچھے سے نہیں کام کرتے بلکہ آگے رہ کے کام کرتے ہیں۔ تو اس ملک کی آزادی کے اندر علماء نے آگے رہتے ہوئے اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھانا گوارا کر لیا، لیکن ملک کو جو ہے انگریزوں کی ہتھکڑیوں سے آزاد کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ آج اسی ملک کے خاطر ہمارے اوپر یہ تھوپ دیا جا رہا ہے کہ نہیں، ہر اسکول کے اندر، ہر ادارے کے اندر، ہر ایڈیڈ اسکول کے اندر، چاہے گورنمنٹ کا اسکول ہو چاہے پرائیویٹ ہو، کون سا بھی ہو، کیا ہے یہ میرے محترم بزرگوں دوست؟ اور اس کے معنی کبھی آپ غور کریے، اس کے اندر ان کی جو ہے بھائی ان کے حساب سے اگر ہے تو ٹھیک ہے، دیوی دیوتاؤں کی آپ جو ہے عبادت کر لیجئے، پوجا کر لیجئے، ہم کو کیوں تھوپا جا رہا ہے؟ ہم تو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے زمین کو معبود بنا دیا گیا، زمین کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، کسی کے سامنے جھکنے کا کہا گیا، اور اس کو ماں کہا گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر وہ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم یہ جو ہے نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں گے ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا، اگر ہم یہ پڑھیں گے ہمارے بچوں کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ آج ہم زندہ ہیں، اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی صفات ان کے سامنے بتا سکتے ہیں، کل اگر ہم چلے جائیں گے تو ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ اسی لیے فرمایا گیا قیامت سے پہلے لوگ دن بھر مسلمان رہیں گے، رات میں کب کافر بن جائیں گے معلوم نہیں ہوگا، اور لوگ رات بھر جو ہے مسلمان رہیں گے، صبح کب کافر بنیں گے معلوم نہیں ہوگا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جا کر کہیں اور جو ہے چیزوں میں ملوث ہو جانا، وہاں سجدے کرنا، وہاں جو ہے بدل دینا، دھرم تبدیل کر دینا، یہ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ سب سے بڑی چیز فرمائی گئی کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات اور صفات میں اگر کسی کو شریک ٹھہرا لیے تو ایمان سے خارج۔ لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس کے اندر تھوڑا سا سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو المتکبر، پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم پاور والے ہیں، پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ تکبرانہ انداز میں آج جو ہے الگ الگ ممالک، بڑے بڑے ممالک، چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو، غزہ کا معاملہ ہو، اب تو آپ دیکھ لیجئے سوڈان کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ایسا ظلم تو جو ہے کہیں اور بھی نہیں دیکھنے کو نہیں ملا، زندہ لوگوں کو سامنے رکھ کر گولیوں سے چھنی کر دیا گیا۔ اور آپ دیکھ لیجئے ایک بچہ ایسا بھی ہے، اگر اس کے سامنے ایک سپاہی آ کے اس کو مارنے جا رہا تھا، وہ کیا بہترین اس کی تربیت کی گئی ہوگی، اس نے فوراً اپنی زبان سے کہا الحمدللہ رب، سورہ فاتحہ سورہ پڑھنے لگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کہتے جا رہا، ہاتھ جوڑتے جا رہا۔ اللہ نے کلام میں اتنی برکت رکھی، وہ سپاہی اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو دیکھیے ماحول کیسا ہے وہاں پر، ایمانی قوت اور طاقت کیسی ہے وہاں کے بچوں میں، اور وہاں پر ظلم ستم، سب سے آخری ظلم، لوگوں کو جو ہے ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا، ایک روم کے اندر رکھا گیا، اور زہریلی گیس اس کے اندر چھوڑ دیا گیا، دم گھٹ کے لوگ مر رہے ہیں، گولیاں کھا کے لوگ مر رہے ہیں، بم ان کے اوپر برسائے جا رہے ہیں، نہ جانے کیسے۔ دیکھ لینا کل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا تختہ بدل دے گا۔
تم آج جو انسانیت پر ظلم کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جو ہے زمین سے نیست و نابود کر دے گا، اس لیے کہ تم نے انسانیت کا خون کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، المتکبر کیا ہے؟ یہ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ ہمارا بڑا ہے، اللہ کی چادر بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کو یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا ایمان یقین کہاں آ گیا؟ ہمارا یقین اس باتوں پہ آ گیا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، ہمارا یقین ڈاکٹر کے اوپر آ گیا، دوا کے اوپر آ گیا، ہمارا یقین کھانے کے اوپر آ گیا، ہمارا یقین گولیوں کے اوپر آ گیا، ہمارا یقین انجیکشنوں کے اوپر آ گیا، ہمارا یقین فلاں فلاں آدمی کے اوپر آ گیا۔ حالانکہ کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ اس رب کے اوپر ایمان لاؤ جو رب دکھتا تو نہیں ہے لیکن غیب کی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ہے۔ وہ رب ہم کو رزق دینے والا ہے، ومما رزقناہم ینفقون، جب اس نے رزق دیا ہے تو ہمارا کام بھی خرچ کرنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا گیا اللہ کے بندے وہ ہیں جو قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی بات کو تصور نہیں لاتے ہیں۔ ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ غیب کی چیزوں کے اوپر ایمان لانا۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں چیز دکھ گئی تو ایمان، فلاں چیز نہیں دکھی تو نہیں۔ اگر کوئی آدمی حدیث کہہ رہا ہے، کوئی امام کوئی عالم کہہ رہا ہے تو فوراً اس کو کہتے ہیں دلیل بتاؤ دلیل بتاؤ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمارے دماغوں میں اتنا فطور آ گیا کہ جب حدیث کی دنیا کی دین کی بات آ گئی، جو معلوم رکھتے ہوئے عام بات ہے، سب کو معلوم ہے، حدیث میں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بات کو پلٹانے کے لیے فوراً کہہ دیا جاتا ہے نہیں اس میں ایسا ہے، اس میں ایسا ہے۔ اور اگر دنیا کی کوئی بات آ گئے تو نہیں، گوگل میں اب آپ دیکھیے، گوگل میں یہ کہہ دیا گیا فلاں ملک کے اندر یہ ہے، یہ گوگل، بھائی گوگل کے اوپر ہم کو یقین ہے لیکن قرآن کی باتوں پہ حدیث کی باتوں پہ یقین نہیں ہے۔ آج ایسا عالم ہو گیا، ہمارے حساب کی اگر حدیث آ گئی تو قبول، ہمارے خلاف اگر کوئی حدیث آ گئی تو نا قبول، بس ہم اس کو تصور نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے۔ ایسا رواج آج ہمارے اندر آ گیا۔ تو بہرکیف میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ متکبرانہ جو حکومتیں اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، میری ان سے گزارش ہے، دیکھو یہ تمہاری کرسی، یہ تمہارا تختہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ سابق کے اندر ہمارے تلنگانہ کے اندر بھی ایک حکومت چلا کرتی تھی، وہ 10 سال حکومت کی، لیکن کیا ہوا؟ ان کے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر تکبر آ گیا تھا۔ ان لوگوں سے ملنا بھی جو ہے ان کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا، لوگوں کی کیفیتیں، لوگوں کی ضرورتیں سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ جب جیسے یہ حالات پیدا ہو گئے، اللہ نے ان کا تختہ پلٹ دیا، اب دوسری حکومت آ گئی۔ اب دوسری حکومت آ گئی، ان کے 2 سال گزر گئے۔ تو میں اب یہ ٹاپک اس لیے چھیڑ رہا ہوں الیکشن کا کہ 2-4 دن میں ہمارے اس جو ہے حلقے کے اندر جو جبلی ہلز کا حلقہ ہے، اس میں جو ہے الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور الیکشن میں ہم کو ایک آدمی کو سلیکشن کرنا ہے، اور ایسا آدمی ہم کو سلیکٹ کرنا ہے جو عوام کے درمیان میں ہو، جو ہمیشہ عوام کا درد رکھنے والا ہو، جو ہمیشہ ملت کا درد رکھنے والا ہو۔ ہم کو ایسے آدمی کو چننا ہے اور اس کو MLA بنانا ہے جو ملت کا فائدہ کرنے والا ہو، جو ہمارے درمیان میں رہنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کرسی مل جائے، نشے میں پھر بیٹھ جائے، پھر الیکشن تک منمانی کرے۔ ہم کو ایسے آدمی کو چننا نہیں ہے، بلکہ آپ اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ووٹ کے دن ضرور بضرور ہم سب اپنے گھروں سے نکلے اور اپنے اتحاد کا معاملہ فرمائیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس پورے الیکشن کے اندر کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ مسلمانوں کے ووٹوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور آپ صرف یہاں نہیں دیکھیں گے بلکہ ہر ملک کے ہر چپے چپے میں یہ بات الگ ہے کہ نیتا لوگ جو ہے، سیاستدان لوگ کہہ دیں گے ہم کو کبھی جو ہے مسلمانوں کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھاشنوں میں کہہ دیتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں جب آئیں گے تو ہر حلقے کے اندر آپ دیکھ لیجئے، اللہ ماشاء اللہ کچھ حلقے ایسے ہوں گے جہاں پر مسلمانوں کا ڈومینیشن نہیں ہوگا، لیکن پورے ملک کے بڑے بڑے علاقوں کے اندر جو بڑے بڑے نیتا بنتے ہیں لوگ، جو بڑے بڑے لوگ MLA بنتے ہیں، ان تمام لوگوں کو مسلمانوں کے ووٹوں کی سخت ضرورت رہتی ہے۔
آپ اپنا قیمتی ووٹ کسی ایرے غیرے نتو غیرے کو مت ڈالیے، آپ سوچ کر فکر کر کے ہوئے اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میرے ایک ووٹ کے ہی ذریعے سے ایک جو ہے ایم ایل اے چنا جائے گا۔ آپ یہ ہرگز نہ سوچئے کہ میرا ایک ووٹ نہیں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا، نہیں، بلکہ آپ کے اپنے ایک ووٹ کے ذریعے سے جو ہے اس علاقے کا آدمی چنا جائے گا، اس حلقے کا آدمی چنا جائے گا۔ تو ایسے آدمی کو، ایسے شخص کو ہم اپنا علاقے کا، اپنے حلقے کا ذمہ دار بنائیں جو عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے وعدہ کیا ہے پورے علماء اکرام کو، مشائخین اعظام کو، پورے ائمہ حضرات کو، ہر تنظیم کے ذمہ داروں کو بلا کر میٹنگ کی ہے کہ دیکھو تمہارے جو مسائل ہوں گے وہ ہم حل کریں گے، اسی وعدے کے عوض میں ہم جو ہے موجودہ حکومت کے جو ہے لوگوں کو سپورٹ کریں۔ اور جو آدمی رولنگ میں ہوتا ہے وہ زیادہ کام کروا سکتا ہے، اور جو آدمی رولنگ میں نہیں رہتا پھر آپ دیکھ لیجئے کیا حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وقتی طور پہ مگرمچھ کے آنسو بہانے بہت سارے پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں ہم کو لبانے کے لیے، ہماری دل جوئی کرنے کے لیے، اور نہ جانے کیسے کیسے اسکیمات لے کے ہمارے سامنے آئیں گے۔ خدارا آپ جو ہے اپنا ووٹ ہر ایک کو، ایرے غیرے کو مت ڈالیے، غور کریں، فکر کریں، تدبرانہ اختیار جو ہے حکمت اختیار کریں کہ ہم صرف ایک دن کے لیے ووٹ نہیں ڈال رہے بلکہ 5 سال کے لیے آدمی کو جھیلنا پڑے گا۔ ہم صرف اپنے ایک بٹن کے ذریعے سے اپنا ووٹ نہیں ڈال رہے، ہمارے علاقے میں کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان تمام پریشانیوں کو جو آدمی ختم کرنے کا وعدہ کر رہا ہے آپ اس کو ووٹ ڈالیں۔ جو ہمارے علاقے کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے جو کچھ بھی ذمہ داریاں ہیں، علاقے کے جو کچھ بھی ضرورتیں ہیں، ان سے وعدہ لے، ٹھہرے وہ آپ کے پاس اگر آئے ان سے لکھوا لے ایک پیپر پہ کہ بھائی لو یہ پیپر لو، اگر آپ منتخب ہوں گے تو ہمارے یہ کام کروائیں گے۔ ایک ایک علاقے کے لوگ آپ جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں ریالی میں اگر کوئی آئے تو آپ کہہ دینا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے تو ریالی لے کر آئی ہے، ہمارے علاقے میں آئے ہیں، چلو یہ بھی کام کر دو، ہم آپ کو جیتائیں گے لیکن اس کا وعدہ ہم سے کر لو۔ پھر دیکھ لینا ایسے وعدوں کے ساتھ اگر کوئی آدمی بیٹھے گا، جیتے گا تو وہ ضرور ضرور آپ کے کاموں میں ہمیشہ آگے آئے گا۔ اور یہ ووٹ کیا ہے؟ یہ عہد و پیمان ہے، یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے بارے میں ووٹ ڈال دیں اور گواہی ہماری صحیح نہ ہو بلکہ غلط گواہی ہماری نہ بن جائے۔ اسی لیے جبلی ہل کا جو حلقہ ہے یہ بڑا جو ہے اہمیت والا ہے۔ تمام لوگوں سے میری ذمہ داری ہے، علاقے کے لوگوں کی طرف سے یہ اپیلیں آئی ہے کہ ہر گھر سے جو ہے جتنے احباب ہیں جن کے نام آ چکے ہیں ووٹر آئی ڈیوں کے اندر، فہرست کے اندر، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنا قیمتی ووٹ ڈالیں، صبح اٹھ جائیں اور اٹھ کر جو ہے پولنگ بوتھ پہ جائیں اور جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر دیجئے۔ پھر دیکھ لینا آپ کے اسی ایک ووٹ کی وجہ سے کوئی ہمارا آدمی اگر چن کے آ جائے گا تو وہ کل ہمارے لیے کام والا بن جائے گا۔ تو اسی لیے قرآن کے اندر کیا فرمایا گیا؟ ہمارا رب ہے، سب کچھ کرنے والا ہمارا رب ہے، لیکن یہ جو لوگوں کو ہم چن رہے ہیں یہ لوگوں کے اندر رہتے ہوئے، لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے ہماری خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دیتا ہے، ایسے لوگوں کو چن لیتا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ وعدہ خلافی اگر کرنے پہ آ جائے تو اللہ اس کی سیٹ بھی چھین لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گزشتہ حکومتیں بہت سے وعدے کرے، بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ کرنے کا وعدہ کیے، وہ جو ہے تکبرانہ انداز اختیار کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سیٹ چھین لیا، ان کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اب دوسری نئی حکومت آ گئی۔ اگر یہ حکومت بھی اگر مسلمانوں کو اور جو ہے مائنارٹیز کو نظر انداز اگر کر دے گی تو میں یہاں اس مسلح سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ دور حکومت بھی اگر جو ہے مائنارٹیز کو، مسلمانوں کو نظر انداز کرتی رہے گی، اللہ ان کی بھی سیٹ کو چھین لے گا، ان کو بھی حکومت سے اتار دے گا۔ حکومتوں کے تعلق سے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہم کو ایسی حکومت عطا فرما جو سب کی انسانیت کا خیال رکھنے والا ہو، سب کا ایک دوسرے کا درد رکھنے والا ہو،
سب کے ساتھ حقوق ادا کرنے والا ہو، ایسے حکومتوں کو مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کے بندو اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھے فیصلے فرماتا ہے۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، ہم اگر اچھے اعمال کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے اللہ کے بندو کان کھول کر سن لو، جو کچھ بھی اچھائیاں تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم کو نعمتیں مل رہی ہیں اللہ کی طرف سے ہے، ہم کو عہدے مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، ہم کو تجارتوں میں برکتیں مل رہی ہیں اللہ کی طرف سے ہے، ہم کو ملازمتوں میں ترقیاں مل رہی ہیں اللہ کی طرف سے ہے، ہم کو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھایا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا گیا وما اصابک من سیئہ، اگر کوئی پریشانی تم کو آ جائے تو سمجھ جانا، کیا چیز سمجھنا ہے؟ فمن نفسک، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہم کو برائیاں پہنچائی جاتی ہیں، ہمارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہم کو آزمایا جاتا ہے، ہمارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں ہم کو ڈال دیتا ہے۔ تو اب بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ بات بالکل ختم ہے کہ اچھائیاں، نیکیاں، نعمتیں اللہ کی طرف سے، اگر کوئی پریشانیاں، برائیاں ہم کو مل رہی ہے تو اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اسی لیے رجوع اللہ ہو جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، توبہ و استغفار کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاسدین کے حسد سے، غاصبین کے غصب سے، فتین کے فتنوں سے ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ مولا مرنے سے پہلے ہم تمام کو کلمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔